جی، ڈائناسٹک پولیٹکس تو اصل میں ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے حکمران جو ہوتے ہیں اس کے آگے بچے جو آگے رول کرنے آ جاتے ہیں، اور پاکستان میں اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ذوالفقار بھٹو کے بعد ان کی بیٹی نے سکسیڈ کیا، اب ان کے بیٹے سکسیڈ کر رہے ہیں، ان کے بچے پولیٹکس میں آ گئے ہیں. اس کے علاوہ پی ایم ایل این میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بچے ان کے آگے ہیں، پولیٹکس میں، سیاست میں آ گئے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ بیسیکلی ایک غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال ایک غلط چیز ہو سکتا ہے جب آپ طاقت کے ذریعے اپنے بچوں کو سیاست میں لے کر آئیں اور رولنگ ایلیٹس میں بٹھاتے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں پی ایم ایل این کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، میرے خیال میں کہ وہ بڑے انکمپیٹیٹیو ہیں، اور جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو، نواز شریف ہو گئے ہیں، شہباز شریف ہو گیا، ان کو سکسیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں انسرٹینٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سو ان مائی پوائنٹ آف ویو میرے حساب سے کینڈیڈیٹ سلیکشن شوڈ بی میرٹ بیسڈ اور فیملی ٹائز کے اوپر ہی ہونی چاہیے. بیکاز اس طرح پہ دیر ہیو بین نیومرس ایگزامپلس کہ انکمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ آگے سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے جس کو آتا نہیں ہے کام کرنا. بیسکلی وہ دیکھتا ہے فیملی کیسے کام کر رہی ہے، وہ اسی کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پاور ہوتی ہے فیملی میں ری انسٹیٹ ہو جاتی ہے، انہیں کے پاس رہتی ہے، سارے فنڈس ان کے پاس آتے ہیں. اور جو ایکچوئل کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا، جو ایکچولی کام کرنا چاہتے ہیں، ہو وانٹ ٹو ورک فار دا ویلفیئر آف دا کنٹری، اسٹیٹ، سٹی، جہاں پہ بھی ان کا علاقہ ہے، وہ نہیں آ پاتے. اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیپل کے رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جانی ہوتی ہیں وہ ان کے پاس نہیں آتی، فیملی کے پاس ہوتی ہے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے فنڈز آ رہے ہیں تو ہماری فیملی میں اس سے ری انسٹیٹ ہونا چاہیے. اس لیے میرے حساب سے میرٹ بیسڈ سلیکشن ہونی چاہیے انسٹیڈ آف فیملی ٹائز. آئی ٹوٹلی اگری ود دس. میں جس طرح بہت ساری پارٹیز ہیں، ون آف دا جس طرح پیپلز پارٹی ہے، تو ان لوگوں کی ایک ہی لینیں چلتی آ رہی ہے. تو کوئی میرٹ سسٹم نہیں ہے، وہ ایک ہی لوگ آتے جاتے ہیں، اور جو لوگ ہیں جو اصلی جن کو کام کرنا آتا ہے وہ آگے آ نہیں سکتے ہیں. اینڈ مائی سیکنڈ پوائنٹ از کہ جو لوگ میرٹ پہ جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ میرٹ پہ نہیں آ پاتے ہیں، اور جو پیپل چوائس ہوتی ہے ان کو ترجیح نہیں دی جاتی، ان لوگوں کی مطلب ان کی وہ امپورٹنس ہی نہیں ہوتی. اور انسٹیڈ جو لوگ کام نہیں کرنے والے ہوتے وہ لوگ تھرو آؤٹ آگے رہتے ہیں کیونکہ وہ لینیج کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ڈائنیسٹی پالیٹکس مینس کہ اگر آپ کی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسٹرینتھ اینڈ پاور میں ہوتی ہے کسی بھی کنٹریز کی، تو اس میں ڈائنیسٹی پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی کے جو جو چلڈرنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک فلو میں جاتے ہیں. جیسے اگر آپ ایگزامپل ہے پاکستان کی، اینڈ ون آف دا موسٹ بگ پارٹیز آف پاکستان از پی ایم ایل این. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ فرام پاسٹ 40 ایئرس کے نواز شریف، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا بھائی شہباز شریف، اینڈ اب اس کی نسلیں چل رہی ہیں جس حمزہ شہباز اینڈ مریم. تو اب اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو پرویل کریں، ٹھیک ہے، اب میں فار می فرام دا مینٹل پاور آئی ہیو، میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کو اس طرح افیکٹ کرتی ہے جیسے کہ اگر آپ ڈیموکریٹک پروسیس مینس پیپلز چوائس، اور پیپلز چوائس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیپلز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کسی کو الیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اس پارٹی کو پاور اپ کر سکتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو جو گورنمنٹ ہوگی کسی بھی کنٹریز کی وہ ڈیفالٹ کرے گی. ڈیفالٹ کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے شریف فیملیز، ان میں ان کے بہت سے بزنس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بزنسز وہ آف کورس اپنے بزنس کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر یہ کام نہ ہو، جیسے اس کے لیے مخالف پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، جس میں سے انہوں نے بہت سے ان کے بزنس شٹ ڈاؤن کرائے، ان میں سے بہت سے ان پہ کیسز چلے، پناما کیسز چلے. تو تحریک انصاف، ان مائی اوپینین، تحریک انصاف واز اے ڈیموکریٹک پروسیس. اس میں پیپلز چوائس تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ پاور اپ ہوئی، اسٹرینتھ اپ ہوئی، اور بہت سی دوسری پارٹیز کو اس نے ٹریک ڈاؤن کیا. I'm clearly not satisfied with this whole Nawaz Sharif thing and Maryam Nawaz thing. وہ تو آئی پی سی وجہ سے ان کے they have inherited، اور وہ تو بس آ کے بیٹھ گئے. اینڈ جتنی مہنگائی اور جتنا پیٹرول مہنگا ہو چکا ہوا ہے، مطلب ابھی تک تو اس کو بہت سستا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ کہتے ہیں مارکیٹ میں بہت مہنگا ہے، بٹ اٹس ناٹ ٹرو. ڈالر روز پہ روز آپ کا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو ابھی اوپر سے اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہے ہماری پولیٹیکل، اس میں جو بھی ابھی ہوا، آرمی کے ساتھ ہوا، یہ جو بھی ہوا، ایوری تھنگ از جسٹ بریکنگ ڈاؤن. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی کچھ صحیح ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ لوگ جائیں گے تو ہی کچھ صحیح ہوگا، ورنہ